یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہی ہوگی کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ اور پریکٹیکل لائف میں بھی یہی دیکھنے کو آتا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دو عورتیں کسی ایک گھر میں ہوں یا کہیں پہ کام کر رہی ہوں یا ان کا ویسے ہی کوئی آپس میں رشتہ ناتا ہو اور وہ ایک دوسرے کی مدد کر رہی ہوں یا ایک دوسرے کے کوئی کام آ رہی ہوں۔ عورت کسی بھی روپ میں پائی جائے نہ کسی بھی رشتے میں پائی جائے، موسٹلی یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہی کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہی نبھا رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ رشتہ ساس بہو کا ہو، نند بھابی کا ہو، دیورانی جیٹھانی کا ہو یا پھر سوتن کا ہو، ہر رشتے میں عورت ایک دوسری عورت کی دشمن ہی نکلتی ہے۔ عورت کے مزاج میں یہ چیز شاید فطرتاً ہی ہے کہ وہ دوسری عورت کو بہت کم برداشت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جی انٹرو سے تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی یہ جو ویڈیو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اور جی آج آپ کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں آنے والی ایک ایسی لڑکی کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ یہاں پہ یو کے میں شادی کر کے آئی۔ اور جی یہ جو ٹاپک ہے نا آج کا، یہ موسٹلی گھروں کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں اس سے ملتی جلتی اوپر نیچے یا 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ کہانیاں اور یہ پرابلمز ہر گھر میں پائے جاتے ہیں۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ یہ پاکستان ہے یا یو کے ہے، اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں نا وہ ہر گھر میں ہی پائے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ دو برتن ہوتے ہیں نا تو وہاں پہ کھڑاک ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساس بہو کا رشتہ ہوتا ہے نا، یہ ہر ملک میں ہر جگہ پہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اور اس رشتے کا یہ آپ کہہ لیں کہ بھی ایک گولڈن پہلو ہے، یا کہہ لیں کہ بھی ایک ڈارک پہلو ہے کہ اس رشتے میں نا ہمیشہ لڑائی ہوتی ہی ہوتی ہے۔ بہت کم ایسے گھرانے یا ایسے رشتے دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں کہ ساس بہو میں کہا سنی نہ ہو۔ لیکن یہ ساس بہو کے جو ایشوز اور جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا، اس میں جو بندہ سینڈوچ بن رہا ہوتا ہے یعنی کہ شوہر، وہ جو ہے نا وہ اس کہانی کا مین اور مرکزی کردار ہوتا ہے۔ اب یہ بات شوہر کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی ماں کو اور اپنی بیوی کو، ان دونوں نازک رشتوں کو لے کے کس طرح سے چلتا ہے۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جو کہ شادی تو کر لیتے ہیں لیکن سٹل وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مماز بوائے ہوتے ہیں۔ جو ماں کہے گی وہی کچھ ہوگا۔ گھر سے باہر جانا ہے تو ماں کی اجازت کی ضرورت ہے، گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو ماں کی اجازت کی ضرورت ہے، کچھ کھانا ہے تو اس کے لیے بھی ماں سے ہی اجازت لو، کوئی کپڑے لینے ہیں تو وہ بھی میری ماں سے اجازت لو اور اسی کی پسند کے مطابق پہنو۔ یہ موسٹلی نا وہ مرد ہوتے ہیں جو کہ اپنی ماں کے کہنے کار ہوتے ہیں، یا کہہ لیں کہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن مردوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے نا تو یہ سب کچھ مطلب ماں کے احترام میں نہیں آتا۔ یہ وہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے جسے کہ ہم مماز بوائے کہتے ہیں کہ ماں کی انگلی پکڑ کے ہی چلنا ہے، اور جو جس راستے کے اوپر ماں چلائے گی نا اسی کے اوپر وہ چلیں گے۔ ایون اگر ان کے اپنے بچے بھی ہو جاتے ہیں نا تو وہ اس چیز کو ہی فالو اپ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ان کو انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اب ہمارے ساتھ نا ایک اور زندگی بھی جڑ گئی ہے جو کہ ہماری بیوی کے روپ میں آتی ہے، اور اس کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں ہمارے اوپر۔ اور دوسری طرف اس طرح کے بھی مرد ہوتے ہیں جو کہ شادی ہو جانے کے بعد اپنی ماں کو بالکل ایک کونے میں لگا دیتے ہیں اور اس کے حقوق کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ بن جاتے ہیں جی رن مرید۔ اب مجھے یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ وہ بیچارے مرد جو ہیں نا جو کہ بیچ میں سینڈوچ بن کے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اگر وہ ماں کی طرف جائیں گے تو وہ کہلائیں گے مماز بوائے، اور اگر وہ بیوی کی طرف جاتے ہیں اس کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں جی رن مرید۔ اور پورے خاندان میں نا ان کی جو تذلیل ہوتی ہے اور ان کو جن جن نظروں سے دیکھا جاتا ہے نا، یہ بھی بڑی ہی کنٹروورشل ہوتی ہیں۔ لیکن آج آپ کے ساتھ یہاں پہ یو کے میں رہنے والے ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس نے کہ یہ ماں اور بیوی کے رشتے کو اتنا ایکولی بیلنس کیا اور اتنی عقل مندی اور سمجھداری کے ساتھ لے کے چلا کہ لڑائیاں تو ان رشتوں میں بھی ہوئیں، اس کی فیملی میں بھی ہوئیں، ساس اور بہو کے درمیان کچھ ایشوز کریٹ ہوئے، لیکن اس نے بڑی ہی سمجھداری اور بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ ان دونوں رشتوں کو ایکولی بیلنس کیا اور دونوں کو ان کی جگہوں پہ رکھ کے آگے لے کر چلا۔
جی، تو عاصم یہاں پہ یوکے میں رہتا تھا، اور یہاں پہ یوکے میں آف کورس وہ پاکستان سے ہی آیا تھا اور پیسہ کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ یہاں پہ آ کے اس نے بڑی ڈھیر ساری محنت کی، اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، کیونکہ وہ سیلف میڈ بندہ تھا تو اس لیے وہ ایک پریکٹیکل انسان تھا، یعنی کہ اس نے یہاں پہ آ کے نا جو یوکے کی زندگی میں رہتے ہوئے ہرڈلز اور جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں نا، وہ اس نے اپنے سر کے اوپر ان کو فیس کیا تھا۔ اب جی یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد اس نے کیا تھا کہ بھی اپنی ماں اور باپ دونوں کو یہاں پہ اپنے پاس یوکے میں ہی بلا لیا تھا۔ ایک بہن تھی اس کی، اور اس کی شادی اس نے وہاں پہ پاکستان میں ہی کر دی تھی۔ اب عاصم ہی ایک اکلوتا سہارا تھا اپنے ماں باپ کا، جس نے کہ ان کو لک آفٹر کرنا تھا اور ان کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ چونکہ اس کا پاکستان میں کوئی ذریعہ آمدن نہیں تھا، کوئی وہاں پہ اس کا بزنس یا کوئی روزگار نہیں تھا، تو اس لیے اس نے یہاں پہ یوکے میں ہی ہمیشہ کے لیے رہنے کا فیصلہ کیا، اور اپنے والدین کو بھی اپنے پاس یہاں پہ یوکے میں بلوا لیا۔ اب جی اس کی ماں جو تھی نا، اس کو یہ چیز بڑی کھٹکتی تھی کہ اگر عاصم میرا ایک اکلوتا بیٹا ہے، اس نے یہاں پہ کسی گوری کے ساتھ یا یہاں کی کسی رہنے والی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی نا، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ اپنے اس ڈر کے اوپر یا اپنے ان خدشات کے اوپر قابو پانے کے لیے نا، اس کی ماں نے جلد از جلد فیصلہ کیا کہ عاصم کی شادی جو ہے نا وہ پاکستان میں رہنے والی کسی لڑکی کے ساتھ کی جائے، اور لڑکی بھی جو ہے نا وہ کسی غریب گھرانے کی لے کر آئی جائے، تاکہ وہ ساری زندگی میرے سامنے نہ تو سر اٹھا سکے، اور نہ ہی یہ ہے کہ بھی وہ میرے بیٹے کو میرے سے علیحدہ کر سکے۔ یہ اس کی ماں کے وہ خدشات تھے اور اس کی وہ سوچ تھی جس کے اوپر کہ وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتی تھی۔ خیر جی، اس نے کر کے پاکستان میں سے ایک لڑکی ڈھونڈی جو کہ تھوڑا غریب گھرانے کی تھی، ماں باپ اس کے اتنے زیادہ کوئی خاص امیر نہیں تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی۔ چونکہ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لیے یہ جو بہو ہے نا وہ چاند سی ڈھونڈنا چاہتی ہے، کیونکہ بیٹے کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نا پیار ہے ماں کو بیٹے کے ساتھ، لیکن اندر سے خدشات یہ بھی ہوتے ہیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ بھی لڑکی جو ہے نا وہ میرے بیٹے کو لے اڑے۔ خیر جی، عاصم کی ماں نے اپنے ان تمام خدشات اور ان تمام ڈروں کے اوپر قابو پاتے ہوئے ایک غریب گھر میں اپنے بیٹے کی شادی کر دی، اور جی اس لڑکی کا ویزا وغیرہ لگوا کے نا وہ اسے یہاں پہ یوکے میں لے آئے۔ اب جی یوکے میں آنے کے بعد یہاں پہ ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور جی یوکے کی جو زندگی ہے نا وہ پاکستان کی ایک جو سٹینڈرڈ میرڈ لائف ہوتی ہے نا اس سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ جس طرح سے پڑھے تھے اسی طرح سے پڑھائیں گے۔ یہی حال نا اب عاصم کی ماں کا تھا، وہ اپنی بہو سے بھی وہی کچھ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ جو کچھ وہ اپنی زندگی میں نا جب وہ بہو بن کر آئی تھی اس کی ماں، تو وہ اپنی ساس کے ساتھ جس طرح بیہیو کرتی تھی، اپنی ساس کی ساری باتیں مانا کرتی تھی نا، اب وہ چاہتی تھی کہ اس کی بہو بھی اس کے ساتھ وہی کچھ کرے۔ لیکن عاصم چونکہ ایک سیلف میڈ بندہ تھا اور اس نے اپنی پریکٹیکل لائف یہاں پہ یوکے میں گزاری تھی، تو اس نے اپنی وائف تانیہ کو یہاں پہ لاتے ساتھ ہی نا شروع میں یوکے کو گھمایا پھرایا، اور اس کو تھوڑا سا مطلب جیسے ہنی مون ٹائپ پیریڈ چلتا ہے نا وہ سب کچھ چل رہا تھا۔ لیکن جی عاصم کی جو ماں تھی نا، اس کو یہ سب چیزیں ایک بھی آنکھ نہیں بھا رہی تھیں۔ وہ تو غریب گھرانے سے بہو لائی بھی اسی لیے تھی کہ وہ ساری زندگی اس کے سامنے کبھی سر نہ اٹھا سکے اور اس کے بیٹے کو اس سے متنفر نہ کرے۔ اب جی اس نے نا اس کی ساس نے یہ کوشش کی کہ بھی اگر میں نے اس کو ان سارے کاموں کی اجازت دے دی، یہ باہر گھومنا پھرنا شروع ہو گئی، کہ تو پھر میری خدمت کون کرے گا، اور یہ نہ ہو کہ یہ میرے بیٹے کو بھی یہاں کی زندگی کے مطابق اپنے ساتھ کاموں میں لگا لے، اور اس سے یہ کہے کہ بھی تم جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج میرے ساتھ کروایا کرو۔ اب جی عاصم کی ماں نے اپنے ایک اور خوف کے اوپر قابو پانے کے لیے اپنی بہو کو یہ کہا کہ یہ گھومنے پھرنے کا کام جو ہے نا یہ بعد میں ہو جائے گا، ساری زندگی پڑی ہے، تم نے یہیں پہ ہی رہنا ہے، تو یہ تم گھومنا پھرنا سیر سپاٹا جو ہے نا یہ بعد میں کر لینا، اب تم اپنا گھر اور گھرداری سنبھال لو، کھانے پینے کی طرف آؤ اور کھانا وغیرہ بنایا کرو، گھر کے کام کاج میں جو ہے نا وہ انٹرسٹ لو، کیونکہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں اور اب یہ تمہارا ہی فرض بنتا ہے کہ تم میری اور اپنے سسر کی اور عاصم کی جو ہے نا وہ خدمت کیا کرو۔ یہاں پہ یوکے میں پاکستان سے بہویں لانے کے بعد لوگ جو کام بڑی روڈلی اور کہنے کے بھی ایک سخت روی کے ساتھ اپنی بہوؤں سے کرواتے ہیں نا، عاصم کی ماں نے وہی کام اپنی بہو سے جو تھا نا تھوڑا نرم اور دھیمے لہجے میں کہہ کے شروع کروا لیا۔ گھر کی ساری ذمہ داری جو تھی وہ اس نے اپنی بہو تانیہ کے سر کے اوپر ڈال دی۔ اب گھر کا کھانا وغیرہ بنانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا اور سارے کام جو تھے نا اب بیچاری تانیہ کے اوپر آ چکے تھے۔ پاکستان میں تو ابھی ان میرڈ لائف میں رہتے ہوئے اس نے گھر کے کبھی اتنے کام کاج نہیں کیے تھے، اس کو کھانا وغیرہ نہیں اتنے اچھے طریقے سے بنانا آتا تھا،
تو جی کیا ہوا کہ ایک روز نا ابھی اس نے شروع میں کھانا بنانا شروع کیا اپنی ساس کی ڈیمانڈ کے اوپر، اور کیا تھا کہ بھی کھانا وغیرہ بناتے ہوئے ایک نئی جگہ تھی، نیا انوائرمنٹ تھا، نئی نئی چیزیں تھیں، تو اس کو سمجھ نہیں آئی اور کھانے کے اندر نا نمک زیادہ ہو گیا۔ تو جی عاصم کی جو ماں تھی نا، اس نے جب کھانا وغیرہ چکھا تو کیا ہوا، اس نے تو کھانا کھانے سے انکار کر دیا اور کھانے کے اندر کافی سارے نقص نکالے کہ نمک زیادہ ہو گیا ہے، پکوائی صحیح سے نہیں کی، گوشت جو ہے وہ کچا رہ گیا ہے، دس اینڈ دیٹ، بہت سارے اس نے جو تھے نا وہ اس کھانے کے اندر نقص نکالے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ سکھا کے نہیں بھیجا ہے۔ اب وہ بیچاری لڑکی جو تانیہ تھی نا، وہ ڈر گئی، سہم گئی کہ ایک نئی جگہ تھی، نیا انوائرمنٹ تھا، اور اوپر سے نئی شادی کے بعد جو ہے نا انسان کے اندر نہ تو شروع کے دنوں میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہاں پہ نئی جگہ پہ آنے کے بعد تو وہ اور بھی زیادہ ڈر گئی تھی، سہم گئی تھی کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ یہ لوگ جو ہے نا وہ کیا سلوک کریں گے۔ عاصم کی ماں نے کھانا کھانے سے صاف انکار کر دیا، اور بیچاری تانیہ جو تھی نا ڈری سہمی ہوئی ایک کونے میں بیٹھی اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرتی رہی کہ اب وہ آئے گا تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں وہ بھی آ کے مجھے باتیں ہی سنائے گا۔ خیر جی، اب عاصم جو تھا نا وہ تھکا ہارا جاب سے واپس آیا، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا کہ بھی گھر کا ماحول جو ہے وہ اتنا کھچا سا کیوں ہے۔ خیر جی، عاصم کی ماں نے پوچھنے پہ اپنے بیٹے کو آتے ساتھ ہی جو تھا نا وہ ایک لمبی لسٹ گنوا دی کہ بھی تمہاری بیوی کو تو کوئی کام کاج نہیں آتا ہے، تم اس کو سیر سپاٹوں میں لگا رہے ہو، تم اس کی عادتیں بگاڑ رہے ہو، آج اس نے کھانا بنایا ہے اس میں اتنا تیز نمک کر دیا ہے، نہ اس کو کھانا پکانا آتا ہے اور نہ ہی اس کو کھانا جو ہے وہ سرو کرنا آتا ہے۔ اب جو ہے نا تم ایسا کرو کہ یہ کھانا جو اس نے بنایا نا وہ تو ہم لوگ نہیں کھا سکتے ہیں، اور تم جو ہے نا وہ اب باہر سے جا کے کھانا لے آؤ تاکہ ہم لوگ صبح سے بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کچھ کھا سکیں۔ عاصم نے ایک نظر اپنی ماں کے اوپر ڈالی اور دوسری نظر جو تھی وہ اس نے اپنی ڈری اور سہمی ہوئی بیوی یعنی کہ تانیہ کے اوپر ڈالی، جو کہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی عاصم کے جواب کا انتظار کر رہی تھی کہ اب اس کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ خیر جی، عاصم نے کچھ نہ کہا اور اپنی ماں کا حکم بجا آور لاتے ہوئے نا وہ کھانا لینے کے لیے چلا گیا۔ کھانا وغیرہ لا کے اس نے اپنی ماں کو اور باپ کو سرو کیا۔ اپنے ماں باپ کو کھانا کھلانے کے بعد ان کو ان کے کمرے میں بیڈ پہ لٹا کے آ گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کچن میں لے گیا، اور وہاں پہ جا کے اس سے کہا کہ بھی دکھاؤ تم نے کون سا کھانا بنایا تھا۔ وہ بیچاری ڈری ہوئی سہمی ہوئی، اس نے وہ کھانا جو تھا نا اس کو برتنوں میں ہی دکھایا کہ بھی میں نے آج یہ کھانا بنایا تھا۔ عاصم نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہ کھانا گرم کرو، ہم دونوں مل کے یہ کھانا کھائیں گے۔ تانیہ جو تھی نا وہ بڑی ہی حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ عاصم کو دیکھنے لگی کہ یہ کھانا تو اس کی ماں کے بقول خراب ہو چکا ہے، اس میں نمک زیادہ ہو چکا ہے، تو اب عاصم اس کھانے کو کس طرح سے کھائے گا۔ اس نے بتایا کہ یہ کھانا ٹھیک نہیں ہے، تو آپ بھی جو کھانا باہر سے لے کر آئے نا بازار سے وہی کھانا کھا لیں۔ لیکن عاصم اس بات کے اوپر بضد تھا کہ جو کھانا تانیہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے نا وہ وہی کھانا کھائے گا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی نے پہلی مرتبہ اتنی محنت کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانا بنایا ہے، تو میں اس کھانے کو ضرور چکھوں گا، بلکہ یہ کھانا تم گرم کرو، ہم دونوں مل کے اس کھانے کو کھائیں گے۔ عاصم کے ضد کرنے کے اوپر تانیہ نے کھانا گرم کیا اور اسے ٹیبل پہ لگایا۔ دونوں نے یعنی کہ عاصم اور تانیہ نے بیٹھ کے کھانا کھایا، اور عاصم نے کہا کہ نمک تھوڑا زیادہ ہے لیکن کھانا اتنا بھی برا نہیں بنا ہے کہ اس کو نہ کھایا جا سکے۔ اس نے تانیہ کو بڑی ہی محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ یہ بات سمجھائی کہ ماں جو ہے نا وہ تھوڑی مطلب عمر کا تقاضا ہے کہ وہ تھوڑی تیز مزاج ہو گئی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ گھر تمہارا ہے اور تم نے ہی اس سب چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے، تو اب یہ تمہارے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا کہ تم ان کو کس طرح سے ڈیل کرو گی۔ اگر تم پیار محبت کے ساتھ ان کو اپنے والدین سمجھتے ہوئے اس چیز کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرو گی تو اس میں میرے لیے بھی آسانی ہوگی اور تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ لیکن جو تھا نا عاصم نے اپنی بیوی کا اعتماد بحال کرنے کے لیے نا وہ کھانا کھایا جس میں کہ نمک تھوڑا سا تیز ہو چکا تھا۔ اپنے شوہر کی طرف سے پیار اور اعتماد ملنے کے بعد کیا تھا کہ بھی تانیہ نے اپنی ساس کو ہر طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کیا۔ وہ جتنی بھی جلی کٹی باتیں سناتی تھی، جو بھی اس کے اوپر سختیاں کرتی تھی نا، وہ ان تمام باتوں کو بڑی ہی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیا کرتی تھی کہ بھی میرا شوہر جو ہے نا وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے عزت دیتا ہے۔ یہ جو عزت ہوتی ہے نا، یہ عورت کو بیسک چیز چاہیے ہوتی ہے جو کہ زندگی گزارنے کے لیے اور ہر طرح کی مشکلات کو ڈیل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر شوہر کی طرف سے عزت اور احترام نہ ملے تو یقین مانے وہ زندگی کی اگر تمام سہولتیں بھی لا کے عورت کے قدموں میں ڈال دینا تو وہ عورت کے لیے بے معنی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر تنگ دستی میں رہتے ہوئے شوہر جو ہے وہ عزت کے ساتھ بیوی سے دو بول پیار کے بول لینا تو یقین مانے عورت جو ہے نا اس مرد کے لیے دنیا جہاں کی تمام تکلیفیں اور تمام مشکلات برداشت کر لیتی ہے۔
وہی کچھ تانیہ نے کیا کہ بھی عاصم کی طرف سے جیسے ہی اسے عزت اور اعتماد ملا تو وہ اس کی ماں کی کہی ہوئی تمام جلی کٹی باتیں اور تمام جو بھی وہ اس کے اوپر ظلم وغیرہ کرتی تھی نا اس کو وہ برداشت کر لیا کرتی تھی۔ اور اس نے اتنا اچھے طریقے سے یہاں پہ رہتے ہوئے کھانا وغیرہ بنانا سیکھ لیا، کبھی وہ کک بکس لاتی تھی، کبھی وہ یوٹیوب پہ دیکھتی تھی، کبھی وہ کہیں سے ریسیپیز لیتی تھی، کبھی اپنی ماں سے پوچھتی تھی کہ بھی کھانا جو ہے نا وہ پرفیکٹلی کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ اور وہ عاصم کی ماں کا تانا اور جو اس کو گلا شکوہ ہوتا تھا نا کہ بھی تانیہ گھر کے کام نہیں کر سکتی، وہ اچھا کھانا نہیں بنا سکتی، وہ گھر کو مینج نہیں کر سکتی، اس نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ اگر شوہر آپ کو عزت دے، آپ پہ اعتماد کرے اور آپ کو محبت کے ساتھ ڈیل کرے نا تو یقین مانے عورت دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے۔ اور یہی کچھ تانیہ نے کیا، اس نے اس کی ماں کے جتنے خدشات تھے، جتنی بھی ڈیمانڈز تھی نا وہ اس نے بڑی ہی خوش اسلوبی کے ساتھ پوری کی، اور کبھی بھی عاصم کو زندگی میں تانیہ سے دوبارہ کوئی گلا شکوہ نہیں ہو سکا، چونکہ وہ عاصم کی دی ہوئی اس محبت اور عزت کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتی تھی۔ وہ عاصم کو یہ بات اکثر کہا کرتی تھی کہ اگر اس دن جب کہ اس نے کھانا خراب بنا لیا تھا اور اس کی ماں اس کے اوپر برا بھلا کہہ رہی تھی اور اس کو کوس رہی تھی، اگر اس دن عاصم اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہ کھاتا اور اس کو عزت نہ دیتا نا تو وہ اس کو کبھی بھی جو تھا نا وہ زندگی میں کبھی بھی کانفیڈنٹلی کوئی بھی کام نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے نا عاصم کی بڑی ہی شکر گزار رہی کہ وہ جو عزت اور احترام اور پیار عاصم نے اس دن اس کو دیا نا اس کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے تانیہ کا ایک اعتماد جو تھا نا جو دل اس نے جیت لیا تھا وہ کبھی بھی ویسے نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یوں عاصم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں اور اپنی بیوی کو نا اسی طرح سے بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ ڈیل کیا۔ اور اگر اس دن عاصم جو تھا نا وہ اپنی ماں کے بہکاوے میں یا اپنی ماں کے اکسانے پہ جو تھا نا وہ اپنی بیوی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا تو یقین مانے اس دن تانیہ کا جو دل اور کانفیڈنس اور جو اس کا ایک بھرم تھا نا وہ ٹوٹنا تھا، وہ کبھی بھی ساری زندگی دوبارہ عاصم کے اوپر ڈیولپ نہیں ہو سکنا تھا۔ تو یہ بات مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے ان دو نازک سے رشتوں کو جو کہ اس کی زندگی کے بڑے ہی اہم رشتے ہوتے ہیں اور ان کے بغیر وہ کبھی رہ بھی نہیں سکتا، ان کو کس طرح بیلنسلی لے کے چلتا ہے، ان کو کس طرح سے مینج کرتا ہے، کیونکہ یہ دونوں رشتے جو ہے نا وہ انسان کی زندگی میں بڑے ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی نوکا جھوکی میں یا اوپر نیچے کہا سنی میں مرد جو کہ بیچ میں سینڈوچ بنا ہوا ہوتا ہے نا وہ کسی ایک طرف جھوک مار جائے نا تو یقین مانے وہ اسی رشتے کی طرف ہمیشہ کے لیے ہو کے رہ جاتا ہے اور دوسرا اہم رشتہ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اگر تو وہ ماں کی طرف چلا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے ایک مماز بوائے بن کے رہ جاتا ہے اور ہر ساری زندگی اس کی بیوی جو ہے نا وہ اس سے متنفر رہتی ہے۔ اور اگر وہی رشتہ یعنی کہ شوہر جو ہے وہ اگر بیوی کی طرف چلا جائے تو اس کی ماں کا دل جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بڑا میسج ہے ان تمام مردوں کے لیے جو کہ ان دو رشتوں کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں اور ایک سینڈوچ کی سی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے ان دونوں رشتوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں، عقل مندی کے ساتھ ڈیل کریں اور یقین مانیں اگر آپ لوگ تھوڑا سمجھداری کا ثبوت دکھائیں گے نا تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی ساس بہو والے جھگڑے ہوں گے۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی لائک اینڈ شیئر بھی کر دیں اور میرے چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔